إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں احسن سے احسن افضل سے افضل ایام میسر ہیں جن میں ہم اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں انہی بہترین ایام میں سے 10 دن اگلے 3 یا 4 دن کے بعد شروع ہو جائیں گے۔ آج 26 ذی الحجہ ہے، عام طور پر 29 کا چاند اور کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے ایام کی ایک اپنی فضیلت اور اس کے بعد 10 سے 13 کی شام تک کی اپنی فضیلت۔ تو آج ہم چند ایک باتیں ان 10 ایام کے بارے میں غور و فکر کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ان ایام میں اپنے اللہ کو راضی کر کے اس مقام تک پہنچ سکیں جو رضا کا مقام ہے، جو اللہ رب العزت کی عبودیت کا اعلیٰ ترین منصب ہے، جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عنایت فرماتے ہیں۔ تو ان 10 ایام کی اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر کی ابتدا میں باقاعدہ قسم اٹھائی اور اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، 10 راتوں کی قسم۔ ان میں سے پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ کچھ طاق ہیں، کچھ جفت ہیں۔ ان راتوں اور دنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہمیں ربط قائم کرنے اور تعلق قائم کرنے کا طریقہ کار بتلایا وہ احادیث سے واضح ہے، چونکہ 10 خاص ایام ایمان والوں کو ہر سال میں میسر آتے ہیں۔ ایک رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں، جن میں سے ایک رات قدر والی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ 10 ایام ہیں، دن ہیں، یعنی وہ راتیں ہیں افضل ترین، یہ دن ہے افضل ترین۔ اور ان 10 دنوں میں ایک دن وہ بھی آتا ہے جس دن اہل ایمان میدان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، اور آخری دن وہ ہوتا ہے جس دن اہل ایمان اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور بعض اہل علم نے وضاحت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں چونکہ ان کے بارے میں ایک عمومی لفظ استعمال کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں میں افضل ترین دن یہ 10 دن ہیں جو 1 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 10 ذی الحجہ تک جاری رہتے ہیں۔ اب ان کی افضلیت کس اعتبار سے؟ اہل علم نے اس کی وضاحت کی، چونکہ اس میں ہر طرح کی انسان عبادت کرتا ہے، اس میں انسان ذکر اذکار بھی کرے گا، صدقہ و خیرات بھی کرے گا، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور صحابہ کا عمل، اہل ایمان کا عمل کہ وہ کثرت سے ان دنوں میں روزہ رکھتے، اور انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن کا روزہ جو 9 ذی الحجہ یا جس دن حاجی میدان عرفات میں موجود ہے اس دن کا روزہ، فرمایا کہ اس دن جس شخص نے روزہ رکھا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ بھی اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ عام طور پر ہم عبادات میں دیکھتے ہیں کہ ان میں گزشتہ گناہوں کی معافی کی گارنٹی ہوتی ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جیسے سورۃ الکہف کی تلاوت کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جمعے کے روز اس کی تلاوت کر لی اس کو اس جمعے سے آئندہ جمعے تک اللہ نور عطا فرما دیں گے، یعنی مستقبل کی گارنٹی۔ اس روزے کے بارے میں بھی کہا پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی اور اگلے سال کی ایڈوانس معافی اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے۔ اور پھر انہی 10 ایام میں قربانی کا عمل بھی، انہی 10 ایام میں اہل ایمان حج کے لیے بھی جاتے ہیں، اس دفعہ تو انتہائی محدود تعداد، چونکہ دنیا جس خوف سے گزر رہی ہے اس سے بچنے کا شاید یہی ایک راستہ تھا، ورنہ کس کا جی چاہتا ہے کہ ان کی تعداد محدود کر دی جائے، لیکن واضح ہے یہ ہمارے ایمانوں کی کمزوریاں بھی ہیں، اور دوسری طرف سے انسانوں کے اندر پائے جانے والے بغاوت کے وہ جرثومے ہیں جن کے نتیجے میں آج ہم اس سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف بھی فرمائے، ہمیں وہ ایمان بھی عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادات جو ان کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ادا کر سکیں۔ تو یہ 10 ایام جن کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادتیں ہر چیز سے افضل ہیں، تو صحابہ نے سوال کیا ولل جہاد، کیا جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام زندگی میں انسان جہاد یا قتال اللہ کے راستے میں نکل کر میدان میں اترتا ہے تو وہ بھی ان دنوں کی عام عبادات سے کم درجے کا جہاد ہوگا یا اس کی فضیلت ان سے کم ہوگی، اللہ یہ کہ یعنی ایک استثناء بیان کیا، فرمایا اللہ یہ کہ رجل خرج بخاطر نفسه وماله فلم يرجع بشيء، سوائے اس کے کہ اگر کوئی شخص اپنے
دل کے اطمینان کے ساتھ اپنا مال بھی اپنی جان بھی لے کر میدان جہاد میں کودا، اور پھر میدان جہاد سے نہ مال واپس آیا نہ اس کی جان واپس آئی۔ یعنی شہید کا درجہ اس سے افضل ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا درجہ ان ایام میں کیے جانے والے عام اعمال سے بھی زیادہ ہو سکتا ہو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان ایام میں کیا کرتے تھے؟ وہ عام دنوں سے محنت زیادہ شروع کر دیتے، حتیٰ کہ جیسے بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ بازار میں نکل جاتے، بازار میں جا کر اونچی آواز سے تکبیرات کہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا اس طرح کے اور الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یا صحابہ نے ان کو پڑھا۔ وہ تکبیرات بلند کرتے تو پورا بازار ان کے ساتھ تکبیرات بلند کرتا۔ یہ ایام اتنی اہمیت کے حامل ہوتے کہ وہ صحابہ جو بازاروں سے اکثر کنارہ کر کے گزرتے تھے، وہ ان دنوں میں بازاروں کے اندر جا کر بھی یہ اعلان کرتے، اعلانیہ تکبیرات پڑھتے تاکہ لوگوں کو یاد دہانی کروائی جا سکے۔ اسی طرح ان ایام میں بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ پورے ان 9 دنوں کے روزے رکھتے، چونکہ عام جب ہم یہاں پر نہیں ہیں، وہاں پر بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں، جس بھی صورت میں، تو ہم نے ان ابتدائی ایام عرفہ کے دن تک کے روزے رکھنے۔ کوئی شخص چاہے تو یہ سارے کے سارے ایام کے روزے رکھ سکتا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عرفہ کا روزہ جس دن حاجی میدان عرفات میں موجود ہے، صحیح رائے یہی معلوم ہوتی، اگرچہ کچھ اہل علم کی دوسری رائے بھی ہے کہ نہیں، عرفہ کا دن ہر علاقے میں وہی تصور کیا جائے گا جس دن 9 تاریخ ہوگی، لیکن زیادہ صحیح رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہیں، ہمارے ہاں وہ 8 ذی الحجہ ہو یا وہ 9 ذی الحجہ ہو، ہم اس دن روزہ رکھیں۔ اور بعض نے ایک اور طریقہ بتایا کہ بہتر یہ کہ آپ دونوں دن کا روزہ رکھ لیں، تو پھر یہ ہوگا سعودی عرب کے ساتھ والا بھی عرفہ مان لیا اور ہمارے ہاں بھی جو دوسرا تصور ہے لوگوں کا وہ بھی ہو گیا، اور دونوں کی اجر انشاءاللہ اللہ کے ہاں اور بڑھ جائے گا۔ الغرض اسی طرح انہی ایام میں پھر ہم قربانی کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور قربانی کے لیے جانور کا انتخاب، اہتمام، اس کی خریداری، اس کے باقی معاملات۔ اس دفعہ تو چونکہ ویسے بھی ہم اس وبا کی صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے شاید بہت سارے مسائل کا سامنا کریں، لیکن اس میں یہی لازم ہے کہ احتیاط جس حد تک ممکن ہے آخری حد تک احتیاط برتی ہے۔ اور ویسے بھی صفائی ستھرائی مومن کی شان ہے، اس کو چاہیے اگر وہ جانور لاتا ہے تو وہ گلیاں گندی نہ کرے، وہ بازار گندے نہ کرے، وہ محلوں کے اندر گندگی نہ پھیلائیں، بلکہ وہ ایک اچھے انداز سے رکھیں بھی تو پھر اس کی صفائی کا انتظام اور اہتمام بھی کریں۔ تو اس طرح ان ایام میں یہ سارے اعمال، ذکر بھی، نمازیں بھی، صدقہ بھی، قربانی بھی، روزے بھی، اسی طرح حج اور عمرہ جن کو اللہ سعادت نصیب فرماتے ہیں، یہ سارے اعمال ان ایام میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ان ایام میں ایک طرح سے مومن کے لیے چونکہ ہجری سال کے یہ آخری ایام ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ اپنے پچھلے سال کا جائزہ لے، محاسبہ کرے، ایویلویٹ کرے اپنے آپ کو کہ میں نے پچھلے 1 سال میں کیا کیا ہے، تاکہ آگے محرم میں میرا نیا ہجری سال شروع ہوگا، اس وقت میں نے اپنے لیے کیا فیصلے کرنے ہیں، اپنے آپ کو کس رخ پہ لے کر جانا ہے۔ ان ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس ایک وقت ہے، اور اس لیے ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو نہ وہ اپنے بال کٹوائے نہ اپنے ناخن کٹوائے، یعنی وہ کوشش کرے کہ اس سے پہلے
ذی القعدہ کے آخری ایام میں جو ہمارے پاس آج کے بعد 3 دن، کیونکہ آج 26 ہے، یا 4 دن میسر ہوں گے، چوتھے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہم اس سے پہلے ہی اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو درست کر لیں، اور پھر قربانی والے دن کے بعد، عید کے بعد قربانی ہے یا نہیں، دونوں صورتوں میں اس کے بعد ہم اپنے ناخن اور بال وغیرہ درست کر لیں۔ اور اس میں فقہائے امت نے یہ ذکر کیا ہے احادیث کی روشنی میں کہ حتیٰ کہ ایک انسان جس کے پاس قربانی نہیں ہے، قربانی کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا، وہ اگر یہ عمل کرے گا اللہ اس کو بھی انشاءاللہ اجر عطا فرما دے گے۔ یہ ایک طرح سے اظہار یکجہتی ہے، سولیڈیرٹی کا اعلان ہے کہ حاجی چونکہ ان ایام میں اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے خوشبو لگانا، بال کٹوانا، ناخن کاٹنا، کسی بھی طرح کے اپنے حتیٰ کے جائز تعلقات ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، تو یہاں پر بھی اہل ایمان اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دیں۔ ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں، بظاہر سنت کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن ایک عمل کے اعتبار سے یا اس کے حجم کے اعتبار سے دیکھا جائے، ان کو تو اگنور کر دیا، لیکن جو خود سے اعمال ہم نے سوچے ان کی اہمیت اتنی بڑھا دی کہ سنتوں کو لوگ چھوڑ کر بدعات کی طرف جانے لگے۔ اب ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ان ایام میں ان چیزوں کا اہتمام ہو۔ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں تو ہم اونچی آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، ان کے نعرے لگائیں، یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ لوگ سن کر ہمارے ساتھ پڑھنے لگ جائیں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں ایک آزمائش کی گھڑی شروع ہو جاتی ہے مرد و خواتین کے لیے کہ خریداری، بازار، مسائل، وہاں پر ایک اور ہی رنگ، اس رنگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس سے پہلے خریداری کر لیجئے، چیزیں بھی سستی مل جائیں گی، رش میں بھی نہیں جانا پڑے گا، مسائل میں بھی نہیں الجھنا پڑے گا۔ اگر مجبوری میں جاتے بھی ہیں تو پھر وہاں یہ فریضہ سر انجام دیجئے، تکبیرات پڑھیے، اپنی اولادوں کو پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے، سکھائیے، اور شرمائیے نہیں۔ چونکہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں لوگ گانے لگانے والے اونچے اونچے ڈیک لگا کے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو تو شرم نہیں آتی، حتیٰ کہ بعض ان میں دیوس جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ہوا بھی نہ پا سکیں گے، وہ اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی ساتھ بٹھا کے گندے نعرے لگا کے روڈوں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو کس چیز کی شرم ہے؟ ہاں واضح ہے ہم ایسا طریقہ نہ اپنائیں جو کسی کے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن ہم ایک اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں، ایک دھیمے انداز میں، ایک خوبصورت سے طریقے کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کریں جیسے صحابہ نے کیا، تو شاید ہماری اس یاد دہانی سے دوسروں کو یاد آ جائے۔ اور مجھے یقین ہے میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے، اگر کسی اور نے الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، اس کا اجر تو یقینی ہے۔ چونکہ میرے عمل کے بارے میں تو کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، نیت میں فتور آ جائے، لیکن اس عمل کا قبولیت کے معاملے میں واضح ہے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کا اجر ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ تو اس لیے سلف یہ کہتے تھے کہ اگر کسی عمل میں آپ کمزور ہیں دوسروں کو کہنا شروع کر دیں، جب دوسروں کو کہیں گے تو خود بھی شرم آئے گی اور خود بھی آپ وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ جی چونکہ میں عمل نہیں کر رہا، میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا، میں کسی دوسرے کو بھی نماز کے لیے نہیں کہوں گا۔ کہو گے تو شاید آپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرما دے، اور یقیناً اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ پھر اس کی قبولیت، اس کی دعائیں آپ کو لگیں گی۔ الغرض یہ 10 ایام ہمارے لیے زندگی میں ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ان میں صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، تسبیحات پڑھیے، تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیے، انہی دنوں میں کثرت سے روزے رکھیے، انہی دنوں میں
دوسرے لوگوں کو نیکی کی باتیں سمجھائیے، برائی سے روکیے، اور انہی دنوں میں جن کو اللہ نے توفیق اور استعداد دی ہے وہ اپنی قربانی کے لیے تیاری کریں، اور قربانی کے جانور کے لیے جو اہم ترین چند نکات ہیں وہ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔